السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه رواه أبو داود بسند فيه لين۔ بلوغ المرام من ادلت الاحکام کی حدیث نمبر 276 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ علینا القرآن۔ قرأ یقرأ کے معنی ہوتا ہے پڑھنا۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ علینا علی معنی پر، نا معنی ہم، ہمارے اوپر۔ علینا کا معنی کیا ہوگا؟ ہمارے اوپر۔ یقرأ علینا، ہمارے اوپر پڑھتے تھے، کیا مطلب ہے؟ ہم کو پڑھ کے سناتے تھے، ہمارے سامنے پڑھتے تھے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ علینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے پڑھتے تھے، ہمیں قرآن سناتے تھے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ علینا القرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، یعنی قرآن ہمیں سناتے تھے۔ فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ، فَإِذَا مانے پس جب، مر مانے گزرنا، سجدہ مانے سجدہ، یعنی جہاں پہ قرآن میں سجدہ ہے۔ فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ، جب آپ آیت سجدہ سے گزرتے تھے۔ فَإِذَا مَرَّ پس جب گزرتے، بِالسَّجْدَةِ سجدے سے، یعنی تلاوت کرتے ہوئے آیت سجدہ سے گزرتے تھے، کبر، اللہ اکبر کہتے تھے۔ کبر یکبر، تکبیر کا معنی ہوگا اللہ اکبر کہنا۔ وسجدہ، اور سجدہ کرتے۔ فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ، جب آیت سجدہ سے پڑھتے ہوئے گزرتے، کبر، اللہ اکبر کہتے، وسجدہ، اور سجدہ کرتے۔ وسجدنا معه، اور ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے۔ سجدنا، ہم سجدہ کرتے۔ سجدہ یسجد مانے سجدہ کرنا، سجدنا جمع متکلم کا صیغہ ہے، معنی ہوگا ہم نے سجدہ کیا۔ وسجدنا معه، اور ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے تھے، یعنی صحابہ کرام کہہ رہے ہیں۔ رواہ ابو داود بسند فیہ لین، اس حدیث کو امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، بسند، ایسی سند سے، فیہ لین، جس میں کیا ہے؟ نرمی ہے۔ لین مانے نرمی، کمزوری۔ قوی مانے مضبوط، لین مانے کمزوری، نرمی، یعنی حدیث کیا ہے؟ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، کمزور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک راوی ہیں عبداللہ عمری یا عبید اللہ عمری، اس پر علماء نے کلام کیا ہے، اس لیے سند کیا ہے؟ کمزور ہے۔ حدیث کا ترجمہ دوبارہ دیکھیے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ علینا القرآن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، قرآن پڑھ کر سناتے تھے۔ فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ،
اور جب آپ آیت سجدہ سے گزرتے کبر اللہ اکبر کہتے، وہ سجدہ اور پھر سجدہ کرتے، یعنی سجدے میں جاتے وقت اللہ اکبر کہتے، وہ سجدنا معه، اور ہم بھی آپ کے ساتھ پیچھے سجدہ کرتے تھے، یعنی جیسے آپ پڑھتے تھے سجدہ کرتے تھے تو سنتے ہوئے ہم آپ کی اقتدا میں سجدہ تلاوت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے وقت اللہ اکبر کہتے تھے، لیکن یہ سند کے اعتبار سے روایت ضعیف ہے، کیونکہ اس حدیث کی سند میں عبید اللہ العمری یا عبداللہ اکبر، یہ راوی کیا ہے؟ معتبر نہیں ہے، ثقہ نہیں ہے، اس لیے حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہو رہی ہے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں یہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں دو اہم مسئلہ ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کے وقت اللہ اکبر کہتے ہوئے جھکنا، اور دوسرا یہ ہے کہ جب قاری سجدہ کرے گا، سجدہ تلاوت کرے گا، تو سننے والے بھی سجدہ تلاوت کریں گے، کیونکہ حدیث میں دونوں باتیں موجود ہیں۔ لیکن صاحب کتاب حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ خود کہتے ہیں کہ اس کی سند میں نرمی ہے، یعنی حدیث سند کے اعتبار سے مضبوط نہیں ہے۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ سجدہ تلاوت کے وقت اللہ اکبر کہتے ہوئے جانا جیسی نماز کی شکل ہوتی ہے، جیسے نماز میں آدمی اٹھتے بیٹھتے جھکتے یا سجدہ کرتے وقت اللہ اکبر کہتا ہے، یا قرآن پڑھتے ہوئے تلاوت کرتے ہوئے نماز کی حالت میں، قیام کی حالت میں آیت سجدہ سے گزرتا ہے امام تو پھر وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جاتا ہے، تو کیا نماز کے باہر یعنی عام تلاوت کے موقع پر کیا اللہ اکبر کہتے ہوئے جائیں گے، اور کیا سلام بھی پھیریں گے، اور کیا سلام سے سجدہ تلاوت سے فراغت کے بعد اٹھتے وقت بھی اللہ اکبر کہیں گے؟ تو شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس میں اہل علم کا تین قول ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ جب سجدہ تلاوت کریں گے تو اس وقت بھی اللہ اکبر کہیں گے، اور پھر سجدے سے اٹھتے وقت بھی اللہ اکبر کہیں گے، یعنی اٹھتے اور جھکتے، جاتے وقت اور سجدے سے سر اٹھاتے وقت، دونوں موقع پر اللہ اکبر کہیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ سلام بھی پھیریں گے۔ یہ کس کا موقف ہے؟ یہ مذہب حنابلہ کا ہے، یعنی حنبلیوں کے ہاں یہ موقف ہے کہ سجدے میں جاتے وقت بھی اللہ اکبر، اور سجدے سے سر اٹھاتے وقت بھی اللہ اکبر، اور پھر سجدے سے فراغت کے بعد نماز کی طرح سلام پھیرنا۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ موقف ضعیف ہے، کیونکہ اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، اور عبادت توقیفی ہوتی ہے، اور بغیر دلیل کی کوئی عبادت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ تو پہلا قول یہ ہوا کہ سجدے میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت اللہ اکبر کہیں گے اور سلام بھی پھیریں گے، لیکن یہ موقف درست نہیں ہے۔ دوسرا قول علماء کا یہ ہے کہ سجدے میں جاتے وقت نہ اللہ اکبر کہیں گے، اور نہ اٹھتے وقت اللہ اکبر کہیں گے، اور نہ سجدے سے فراغت کے بعد نماز کی طرح سلام پھیریں گے، کیونکہ ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور اس باب میں جو ابو داؤد کی روایت ہے وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لہذا جب حدیث ضعیف ہے تو اس سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوگا۔ تو سجدے میں جاتے وقت نہ اللہ اکبر کہنا ہے، نہ سجدے سے اٹھتے وقت اللہ اکبر کہنا ہے، اور نہ سلام پھیرنا ہے۔ تیسرا موقف علماء کا یہ ہے، اور یہ درمیانی ہے، افراط اور تفریط سے خالی ہے۔ اس میں کیا ہے تیسرے قول میں؟ کہ سجدے میں جاتے وقت اللہ اکبر کہیں گے، لیکن اٹھتے وقت اللہ اکبر نہیں کہیں گے۔
کیونکہ تکبیر کا ذکر حدیث میں موجود ہے اور سجدے سے اٹھتے وقت اس کے متعلق کوئی حدیث نہیں موجود ہے۔ تو تین موقف یہاں پہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ پہلا موقف یہ تھا کہ اٹھتے سجدے میں جاتے وقت اور سجدے سے سر اٹھاتے وقت اللہ اکبر کہیں گے اور سلام بھی پھیریں گے، یہ قول ضعیف ہے۔ دوسرا قول یہ بتایا گیا کہ نہ جاتے وقت اللہ اکبر کہیں گے، نہ جھکتے وقت اللہ اکبر کہیں گے، نہ سر اٹھاتے وقت اللہ اکبر کہیں گے، اور نہ سلام پھیریں گے۔ اور تیسرا موقف یہ بتلایا گیا کہ صرف سجدے میں جاتے وقت اللہ اکبر کہیں گے۔ اللہ اکبر کہنے کے سلسلے میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ کبرہ جو حدیث میں استعمال ہوا ہے ابو داؤد کی روایت میں، کبرہ والی جو روایت کو منکر قرار دیا ہے، یعنی یہ ثابت نہیں ہے۔ یعنی حدیث میں جو کہا گا فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَّرَ، جب آپ آیت سجدہ سے گزرتے تو کبر اللہ اکبر کہتے، وہ سجدہ اور اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جھک جاتے، سجدہ کرتے تھے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لفظ کبرہ کی بنیاد پر اس روایت کو منکر قرار دیا ہے، یعنی یہ روایت کیا ہے؟ منکر ہے۔ اور صحیحین میں جہاں بھی سجدے کا ذکر ہے وہاں کہیں بھی لفظ کبرہ موجود نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے سجدہ تلاوت کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے، یعنی جب آیت سجدہ سے گزریں گے، آیت سجدہ کی تلاوت کریں گے تو پھر سجدہ کریں گے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قرآن پڑھنے والا جب سجدہ تلاوت کرے گا تو سننے والا بھی سجدہ کرے گا، پڑھنے والا جب سجدہ کرے گا تو سننے والا بھی سجدہ کرے گا۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سجدہ تلاوت کے لیے اللہ اکبر کہتے ہوئے جائیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے جائیں گے، لیکن حدیث کیا ہے؟ سند کے اعتبار سے کمزور ہے۔ البتہ صحیحین میں یہ ہے کہ آپ نماز میں جھکتے اور اٹھتے وقت اللہ اکبر کہتے تھے، تو اسے ثابت ہوتا ہے کہ نماز میں سجدہ تلاوت کے لیے جھکتے اور اٹھتے وقت اللہ اکبر کہا جائے گا، یعنی جب نماز میں ہوں گے تو اللہ اکبر کہا جائے گا، کیونکہ سجدہ تلاوت بھی سجدہ نماز ہی کی طرح ہے، اس لیے سجدے کو جاتے اور سجدے سے سر اٹھاتے وقت اللہ اکبر کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی نماز کے اندر۔ حضرت ابو ہریرہ اور کئی دیگر صحابہ کرام سے مروی حدیث مروی ہے جو اس میں جو یہ شکل بتلائی گئی ہے کہ جب اٹھتے بیٹھتے اٹھتے جھکتے اللہ اکبر کہنا، لیکن نماز سے باہر سجدہ کرنے کی صورت میں صرف سجدے کے آغاز میں اللہ اکبر کہنے کا بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے، جیسے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور دیگر اہل علم ہیں، شیخ عثیمین رحمہ اللہ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آیت سجدہ کی تلاوت کریں گے نماز کے باہر تو پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے سجدہ تلاوت کے لیے۔ دیکھیے اس سلسلے میں درست اور راجح بات کیا ہے کہ آیت سجدہ سے جب گزریں یا تلاوت کریں تو سجدہ کرنا چاہیے، یہی حکم دیا گیا ہے اور یہی تعلیم ہے، لیکن اس کے لیے اللہ اکبر کہنا یا سلام پھیرنا اس طرح کا کوئی ثبوت حدیث میں صراحت کے ساتھ نہیں ملتا ہے، لہذا بہتر یہی ہے کہ بس سجدے میں جھک جائیں، سجدے میں چلے جائیں اور سجدے کی جو دعا ہے اس کا ورد کریں، اس کا اہتمام کریں۔ باقی اگر کوئی شخص جاتے وقت اللہ اکبر کہہ لیتا ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے کمزور ہے، لیکن آیت سجدہ کا جو حکم ہے، آیت سجدہ کی جو مشروعیت ہے وہ اپنی جگہ پہ مسلم ہے کہ جب قرآن پڑھیں گے آیت سجدہ سے گزریں گے تو سجدہ تلاوت کا اہتمام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔